معزز سامعین، ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے ذہن کے بھنور۔ یہ کہانی صرف کسی ایک کردار کی نہیں بلکہ ہم سب کے ذہن کی داستان ہے۔ انسانی ذہن ایک سمندر کی مانند ہے جس میں کبھی سکون کی لہریں اٹھتی ہیں اور کبھی خیالات کے بھنور انسان کو الجھن میں ڈال دیتے ہیں۔ یہی بھنور کبھی سوال بن کر ابھرتے ہیں، کبھی خوف کی صورت اختیار کرتے ہیں اور کبھی امید کی ایک کرن دکھا دیتے ہیں۔ آج کی یہ کہانی انہی بھنوروں کی کہانی ہے۔ برائے مہربانی ذرا غور سے سنیے۔ صبح کی نرم روشنی ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہیں تھی کہ علی کے کمرے میں بے چینی کا سا عالم پیدا ہوا۔ کھڑکی کے باہر پرندے خوشی سے چہچہا رہے تھے، گلی میں لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو رہی تھی، مگر علی کے دل اور دماغ میں عجیب سا شور برپا تھا۔ وہ بستر پر بیٹھا دروازے کو گور رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال بار بار گونج رہا تھا، کیا میں نے دروازہ واقعی اچھی طرح بند کیا تھا؟ وہ آہستہ سے اٹھا، دروازے تک گیا، کنڈی کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو دروازہ بند تھا۔ وہ مطمئن ہو کر واپس بستر کی طرف آیا، مگر ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ دل میں پھر ایک خیال ابھرا، شاید ٹھیک سے بند نہیں ہوا، ایک بار اور دیکھ لو۔ وہ دوبارہ گیا، دروازہ دیکھا، پھر واپس آیا، مگر یہ سلسلہ وہیں ختم نہ ہوا۔ اس کے ذہن میں ایک آواز بار بار اسے مجبور کر رہی تھی کہ دوبارہ جا کر دیکھے۔ علی کی زندگی میں ایسی الجھنیں اکثر پیدا ہو جاتی تھیں۔ وہ عام لڑکوں کی طرح ہنستا کھیلتا تھا، مگر اس کے ذہن میں چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بن جاتی تھیں۔ اگر وہ ہاتھ دھوتا تو دل میں خیال آتا کہ شاید ابھی صاف نہیں ہوئے، اور وہ دوبارہ دھوتا۔ کبھی بستہ بند کرتے وقت اسے لگتا کہ شاید کوئی کتاب رہ گئی ہے تو وہ بار بار بستہ کھول کر دیکھتا۔ بعض اوقات اس کے ذہن میں عجیب خیال آتے، مثلاً اگر وہ رستے میں چل رہا ہوتا تو دل میں خیال آتا کہ اگر اس نے کسی خاص پتھر پر قدم نہ رکھا تو شاید اس کا دن خراب ہو جائے گا۔ کبھی دل کہتا کہ دروازے کو 3 بار نہ چھوا تو شاید کچھ غلط ہو جائے گا۔ علی خود جانتا تھا کہ یہ خیال عجیب ہے، مگر اس کا ذہن اسے سکون نہیں لینے دیتا تھا۔ یہ الجھنیں اسے اندر سے تھکا دیتی تھیں۔ جب دوسرے لڑکے سکون سے اپنے کام کر رہے ہوتے تو علی کے ذہن میں سوالوں اور اندیشوں کا ہجوم لگا رہتا۔ وہ اکثر سوچتا کہ اس کے دماغ میں اتنی آوازیں کیوں آتی ہیں۔ ایک دن پھر ایسا ہوا کہ علی کے استاد نے اس کی پریشانی محسوس کی اور کلاس کے بعد اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ استاد نے انتہائی نرمی سے پوچھا، علی، انسان کے دماغ میں بے شمار خیالات آتے ہیں، یہ فطری بات ہے۔ معزز سامعین، لیکن مشکل تو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم ہر خیال کو سچ سمجھ کر اس پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ پھر استاد نے ایک مثال دی۔ انہوں نے کہا، فرض کرو علی، تم ایک باغ کے نگہبان ہو۔ اگر تم ہر پتے کو سیدھا کرنے لگو اور ہر شاخ کو بار بار درست کرنے کی کوشش کرو تو تمہارا سارا وقت اسی میں گزر جائے گا۔ باغ کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی اور تم خود بھی تھک جاؤ گے۔ لیکن اگر تم بڑے درختوں اور اہم پودوں کا خیال رکھو اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ویسے ہی رہنے دو تو باغ خود ہی خوبصورت لگنے لگے گا۔ زندگی بھی ایسے ہی ہے، ہر چھوٹی بات کو درست کرنے کی کوشش انسان کو تھکا دیتی ہے۔ علی خاموشی سے استاد کی بات سنتا رہا۔ اس کے دل میں پہلی بار یہ خیال آیا کہ شاید ہر چیز کو کامل بنانا ضروری نہیں۔ کچھ دن بعد علی دوبارہ استاد کے پاس گیا اور اپنے دل کی مزید الجھنیں بتائیں۔ استاد مسکرائے اور ایک اور مثال دیتے ہوئے بولے، علی، تم نے کبھی دریا کو غور سے دیکھا ہے؟ دریا کے پانی میں پتے، ٹہنیاں اور بہت سی چیزیں بہتی رہتی ہیں، اور اگر کوئی شخص دریا کے کنارے کھڑا ہو کر ہر بہتی چیز کو پکڑنے کی کوشش کرے تو وہ تھک جائے گا، پھر بھی کچھ حاصل نہیں کر پائے گا۔ لیکن اگر وہ انہیں بہنے دے تو وہ خود ہی گزر جائیں گی۔ خیالات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، اگر ہم ہر خیال کو پکڑنے اور اس کے پیچھے بھاگنے لگیں تو ذہن تھک جاتا ہے، مگر اگر انہیں گزرنے دیں تو وہ خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ مثال علی کے دل میں اتر گئی۔ اسے احساس ہوا کہ شاید اس کا ذہن بھی اسی دریا کی طرح ہے جس میں خیالات آتے جاتے ہیں۔ اس دن کے بعد علی نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش شروع کی۔ جب اس کے ذہن میں آواز آتی کہ دروازہ دوبارہ دیکھو تو وہ خود سے کہتا، میں ایک بار دیکھ چکا ہوں، اب یہ کافی ہے۔ پہلے اس کا دل بہت گھبراتا تھا، مگر کچھ دیر بعد وہ خوف خود ہی کم ہو گیا۔
اس طرح جب اسے ہاتھ دوبارہ دھونے کا خیال آتا تو وہ اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا۔ آہستہ آہستہ اس نے محسوس کیا کہ اگر وہ ہر خیال کے پیچھے نہ بھاگے تو ذہن خود ہی پرسکون ہونے لگے گا۔ کچھ مہینوں میں علی کی زندگی بدلنے لگی۔ اب وہ پہلے سے زیادہ سکون محسوس کرتا تھا۔ اگر کبھی کوئی عجیب خیال آ بھی جاتا تو وہ مسکرا کر اسے گزر جانے دیتا۔ آخر کار علی نے زندگی کا ایک بڑا سبق سیکھ لیا۔ انسان کے ذہن میں آنے والے ہر خیال کے پیچھے بھاگنا ضروری نہیں ہوتا۔ بعض خیالات کو نظر انداز کر دینا ہی سکون کا راستہ بن جاتا ہے۔ جب انسان یہ سیکھ لیتا ہے تو اس کے ذہن کے بھنور آہستہ آہستہ پرسکون دریا میں بدلنے لگتے ہیں۔ معزز سامعین، آئیے ہم سب مل کر عہد کرتے ہیں کہ ذہن کے ان بھنوروں میں الجھنے کے بجائے وہ راستے تلاش کریں کہ جس سے انسان کو سکون حاصل ہو سکے۔